صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ عنہا دوسری ازواج مطہرات سے فخر کے طور پر کہا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح تمہارے والی وارثوں نے کیے، جبکہ میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کرا دیا۔ میری بہنوں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ عزت و کرامت کیسے ملی؟ آئیے اس کی تفصیل میں جائیں اور وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند حضرت زید رضی اللہ عنہا تھے اور بعد از آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے شوہر جو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، ان کی عمر 8 سال تھی جب وہ اپنے قبیلوں کی جنگ میں غلام بن کر مکہ کے قریب عکاظ کی منڈی میں آئے، وہاں فروخت ہوئے اور مکہ کی مالدار تاجر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید کی عادات بڑی پسند آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے زید کو مانگ لیا۔ جب زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد زید کے گھر والے جو زید کی تلاش میں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ زید تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ چنانچہ جناب زید کے باپ، چاچا اور ایک بھائی انہیں لینے کے لیے آئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہم سے جو رقم لینا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے، مگر ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ویسے ہی لے جاؤ۔ جب زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رہنے سے جو مزہ ہے وہ ماں باپ کے ہاں کہاں۔ چنانچہ زید کے ورثہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو ہمراہ لیا اور کعبہ میں آئے اور سب لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ زید آج کے بعد آزاد ہے، میرا متبنی یعنی منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے۔ لہٰذا اس کے بعد لوگوں نے زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کے نکاح کے لیے اپنے ہی خاندان میں سے اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت حجاج رضی اللہ عنہا کا رشتہ طلب کیا۔ رشتہ دینے والے سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں قریشیہ اور ہاشمیہ اور کہاں زید جو ایک غلام ہے۔ قریب تر تھا کہ یہ رشتہ ناممکن ہو جاتا، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ اس میں اللہ کے رسول کی رضا شامل ہے، بلکہ اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سمیت سب گھر والے مان گئے اور یوں نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ 1 سال تک برقرار رہا، لیکن اس میں پائیداری نہ آ سکی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی، دوسرے قبیلے میں بھی بڑا اونچا تھا، لہٰذا نبھا نہ ہو سکا۔ آخر کار حضرت زید رضی اللہ عنہ جو خود بھی بلند مرتبہ بیوی سے دبے دبے رہتے تھے، طلاق دینے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ زینب رضی اللہ عنہا تمہارے نکاح میں آنے والی ہے۔